پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی نسل علیحدگی کے دکھ کی کیفیت کو نہیں جانتی۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا۔ صدر مملکت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب۔ کہا کسی بھی طرح ہمیں اس دکھ کا مداوع کرنا ہے۔ ہمیں دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مل کر ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے دونوں ممالک کے عوام خوشحال ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کو بھی وسائل سے نوازا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کھیل باہمی رابطوں کا اہم ذریعہ ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بطور سفیر دورہ کر رہی ہے۔ صدر نے دونوں ٹیمز کے کھیل کی بھی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی فورمز پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط قائم رکھنے اور اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر ملاقات پر اتفاق۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نیو یارک پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات شیڈول ہے۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ وفد میں مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، خرم دستگیر، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ وفد مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ پاکستانیوں، صحافیوں اور ماہرین سے بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی عالمی سطح پر مؤثر سفارتی موجودگی کے اظہار کا اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ جنگ کے امکانات بڑھ گئے۔ جنوبی ایشیا میں تنازعات کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگری-لا ڈائیلاگ کانفرنس سے خطاب۔ کہا جنوبی ایشیا میں کشمیر حل طلب تنازعہ ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم آج بھی ادارہ جاتی سطح پر غیر مساوی ہے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکنزم کام نہیں کرتا۔ ہمیں ادارہ جاتی پروٹوکول ہاٹ لائنز کی ضرورت ہے۔ طاقت اور مفاد، اخلاقیات اور اصولوں سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ ماڈرن سٹیٹ سسٹم پر مبنی سٹرکچر توانائی کھو رہے ہیں۔ آزاد دنیا کے رکھوالوں نے خود ہی ریاستی خود مختاری، علاقائی سالمیت، انسانی حقوق، عالمی قوانین اور انصاف کی قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے چیئرمین برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا کا آپریشن سندور اور مودی کی ناکامی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بتائیں کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کے قریبی دوست روس نے پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چین اور روس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ بھی بھارت کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت کی سفارتی اور خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی سفارتی فتح ہر ملک سے پاکستان معاہدے کر رہا ہے اور بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ مودی اپنی ہر کوشش کے باوجود پاکستان کے ہاتھوں اپنی بدترین شکست کو چھپا نہیں سکتا۔ سکھ تنظیموں کا G7 اجلاس میں کینیڈین حکومت سے مودی کو مدعو نہ کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین حکومت ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر عائد کر چکی ہے۔ سکھ فیڈریشن ٹورانٹو کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ تحقیقات میں تعاون نہ کرے، مودی کو مدعو نہ کیا جائے۔ انسانی حقوق کے مسائل کو اقتصادی مفادات پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ مودی کی نفرت کی سیاست کے خلاف بھارتی عوام یک زباں ہو گئے۔ مودی نے غم کو ووٹ کی سیاست میں بدل دیا۔ گودی میڈیا نے سچ کو چھپایا۔ عوام نے نفرت اور جھوٹ کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بھارتی عوام کے مطابق دہشت گردوں کو مارنے کے دعووں کے ثبوت کہاں ہیں؟ مودی مسلمانوں کو غدار دکھا کر ہندوؤں کا ووٹ حاصل کریں گے۔ گودی میڈیا لاہور اور کراچی میں چائے پینے کے جھوٹے دعوے کرتا رہا۔ مودی سرکار خود دہشت گردی کو بڑھا رہی ہے۔ پہلگام حملے میں سب مذاہب کے لوگ شہید ہوئے مگر بی جے پی نے صرف نفرت پھیلائی۔
मोदी सरकार ने जंग के दौरान आवाम को अंधेरे में रखा, असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी सरकार की दिफाई पॉलिसी पर सवालिया निशान लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मालका रंजन कड़के ने कहा है कि दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तज्जिया करने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर मबनी कमेटी बनाई जाए। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को ला इल्म रखा, असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप की बार बार जंग बंदी पर सालिसी की बात भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंग बंदी की शराइत क्या हैं, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरी को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक हासिल है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन, तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा कि मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। मुलाकात में जारी फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। FBR को टैक्स वसूलियों में बदतरीन शॉर्टफॉल, मजमूई शॉर्टफॉल 1027 अरब रुपए तक पहुंच गया। मई में 206 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियाँ। FBR को हदफ के हुसूल के लिए जून में 2000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। कोहाट दर्रा आदमखेल में एक घर में पुरस्टार धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। धमाके से घर को नुकसान पहुंचा, फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम ना हो सकी। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला, ईद उल अज़हा के दौरान आरजी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। ज़िला इंतज़ामिया को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में डायलिसिस यूनिट में तिब्बी आलात नायाब, मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। माफिया ने डायलिसिस आलात की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। डायलिसिस का सामान दुगनी कीमत पर फरोख्त, मरीजों का वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुआहदे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आग से ना खेलो, चीन का अमरीका को सख्त इंतबाह। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि ताइवान चीन का दाखिली मामला है और इसे चीन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अमरीका गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने हालिया बयान में इल्ज़ाम आयद किया था कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिस पर बीजिंग ने शदीद एहतजाज किया।